نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زائمن آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی شب معراج نشریات جو رجب کا خاصہ ہے، 27ویں رجب ہے آج، اور آج کی شب ہم بات کریں گے شب معراج کے فضائل کے اوپر، احکامات کے اوپر، حکایتوں کے اوپر، تفاسیر کے اوپر، اور پھر اس نورانی سفر کے کہ جس کی مثال قرآن نے دی ہے، یہاں تک کہ اس انداز سے دی ہے کہ 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ یہ آیت کس طرف لے کے جاتی ہے؟ یہ سفر، اس کا آغاز، اس کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کیا ہے؟ کیا آج تک ہم اس کو سمجھ پائے ہیں؟ وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراقی افلاق میں خوار و زبوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آج کی اس شب میں میں جن مہمان حضرات کو خاص طور سے مہمان کرام علماء کرام کو تشریف فرما لیے بیٹھا ہوں اپنی بزم میں اپنے ساتھ، وہ بہت ہی خاص ہیں اپنی گفتگو، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنے افکار کے حوالے سے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کی شب کے مہمان بہت ہی پیارے شفیق مہربان مفتی فضل سبحان صاحب کو، علامہ رضی حسینی صاحب کو، علامہ جواد حسین عابدی صاحب کو، اور ساتھ ہی پاکستان کے وہ معروف چہرے جو اپنی آواز سے گلہۂ عقیدت پیش فرماتے ہیں اور سوئے طیبہ کا تصور ہمارے وہم و گمان اور مکان میں پیدا کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں شفیق احمد صاحب کو اور مسلم رضا مہدوی صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مگر اسی انداز کے ساتھ کہ جو ہمارا خاصہ ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت ہے، جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے کہ کلام پاک کے بعد وہ تسبیح، وہ درود، وہ سلام کہ جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس کے لیے سارا اہتمام ہے اور اسی کے نام یہ کلام ہے، عرش سارا سجایا گیا ہے، آج آئے ہیں محبوب داور، چار سو ہیں درودوں کے نغمے، عرش کا جاگ اٹھا ہے مقدر۔ شفیق احمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش سارا سجایا گیا ہے، عرش سارا سجایا گیا ہے، واہ، آج آئے ہیں محبوب داور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش سارا سجایا گیا ہے، آج آئے ہیں محبوب داور، اور چار سو ہیں درودوں کے نغمے، چار سو ہیں درودوں کے نغمے، عرش کا جاگ اٹھا ہے مقدر۔ ام ہانی کے گھر جلوہ فرما، خواب راحت میں تھے میرے آقا، خواب راحت میں تھے میرے آقا، اور آئے جبریل اور آ کے بولے، آئے جبریل آ کے
اور آ کے بولے جاگیے دین و دنیا کے رہے. دین و دنیا کے رہبر. واہ سبحان کیا اللہ. بات ہے. یہ سنیے. آپ کو ہے بلایا خدا نے, آپ کو ہے بلایا خدا نے, خالق و مالک دو سرانے, خالق و مالک کو دو سرانے. آپ کا منتظر کبریا ہے, کیا بات. آپ کا منتظر کبریا ہے, آپ اللہ کے ہیں خاص دلبر. سبحان اللہ. عرش پر بھی عرش پر ہو گئے آپ مہمان, عرش پر بھی ہو گئے آپ مہمان. عرش پر ہو گئے آپ مہمان, ہے سلامی کو سب حور و غلمان, ہے سلامی کو سب حور و غلمان. انبیاء بھی ہیں موجود سارے, انبیاء بھی ہیں موجود سارے. کس قدر دل نشیں ہے یہ منظر, اس قدر دل نشیں ہے یہ منظر. انبیاء بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. موجود سارے, سبحان اللہ کس سبحان قدر اللہ. دل نشیں ہے یہ منظر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. سارے پردے اٹھائے گئے ہیں, سارے پردے اٹھائے گئے ہیں, ان کو جلوے دکھائے 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 گئے ہیں. لامکاں پر وہ لائے گئے ہیں, لامکاں پر وہ لائے گئے ہیں. عرش اعظم بنا ان کا منبر, لامکاں سے وہ لائے گئے, لامکاں پر وہ لائے گئے ہیں. واہ واہ واہ. عرش اعظم بنا ان کا منبر. اور شفیق بھائی, میں اس گفتگو کو علماء کی طرف پھیرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ سر لامکان سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی. سوئے منتہا بھی کہاں رکے, سر لامکان وہ چلے نبی. مفتی فضل سبحان صاحب, معراج کیوں کہتے ہیں, اور یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ جتنی بھی محبوب کی محبوب سے گفتگو ہے, علم و حکمت کی باتیں ہیں, سفر ہیں, یہ رات میں کیوں طے پاتے ہیں, چاہے شب برات ہو یا شب معراج ہو, یہ شب کے معاملات کیوں ہیں؟ الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج کا سفر اسرار و رموز سے, علم و حکمت سے بھرا ہوا سفر ہے. ماشاءاللہ. قرآن کریم میں 15ویں پارے میں سورہ اسراء کی پہلی آیت میں کچھ انداز بیان یوں تھا کہ سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, اسرا کہتے ہیں رات کو لے کر چلنا, فاسر باہلک بقطع من اللیل. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کو رات کو لے کر چلنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. تو رات کا سفر, اس میں حکمت کیا ہے, یعنی بلندیوں کے سفر رات میں طے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. معراج کا سفر بھی رات میں طے ہوا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات میں آپ اپنے رب کے حضور راز و نیاز کیجئے, یہ آپ کے لیے ایک اختصاص اور انعام ہے. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. 29ویں پارے میں سورۃ المزمل میں اسی رات سے پردہ اٹھایا کہ یہ جو رات کا وقت ہے نفس کو روندنے والا اور دل سے بالکل ٹھیک بات نکلتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.
اسی لیے عربی شاعر نے کہا من طلب العلا، جو بلندیاں چاہتا ہے راتوں کو جاگنا پڑے گا، راز و نیاز کی باتیں کرنی پڑے گی، رات کے اندھیرے میں ساری دنیا سے ناتا توڑ کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنا پڑے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ صحابہ کرام قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی، ان کی پوری زندگی کو اگر سم اپ کر کے سمرائزڈ فارم میں کوئی خلاصہ کر کے بتائے تو وہ کیا تھے؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ اگر دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تبلیغ اور جہاد میں مصروف ہیں تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو معراج ہے، معراج کہتے ہی بلندی کو ہے۔ ہمارے آقا کی معراج یہ ہے کہ وہ یعنی مسجد اقصیٰ تک پہنچے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام تک پہنچے، صریف الاقلام سے قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ زیاد ابن سکن جب ناموس رسالت پر زخمی ہو کر اور زخموں سے چور چور ہو کر نبی کے قدموں میں لایا گیا تو نبی نے پوچھا تھا اللہ کا حاجہ، تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا، تیرا سلوگن، تیرا نعرہ، تیرا دستور اور لائف، تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس زیاد ابن سکن نے بزبان حال کیا کہا تھا؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو، یہی آرزو ہے، یہی آرزو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے اور ہم اور تم بے تاب گفتگو کرتے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ دور کب تھا جس نے پاس بلایا؟ وہ تو راتوں کے قیام میں، راحتوں میں، وصف میں بھی، وصال میں بھی، ہجر میں بھی پاس تھا۔ وہ تو عام بندوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو پھر معراج کے فلسفے کو اس انداز سے بیان کرنا کہ گویا بہت دور کا سفر کسی نے پاس کیا ہو، اس کا معاملہ کیا ٹھہرا؟ میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، الف لام میم میں لوٹ کر آؤں گا، بھرپور سوالوں کے ساتھ حکمتوں کے جوابوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، آپ کا انتظار۔ نور ہے معراج فرشتوں کا عقیدہ سنتے، نور کے لہجے میں اوصاف حمیدہ سنتے، اے خوشا ہوتے جو نالین سے مس ذرہ اگر، ہم بھی جبریل سے آقا کا قصیدہ سنتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ علامہ رضی حسینی تشریف فرمایا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، معراج کے معاملے کو اگر ہونا ہی تھا تو پھر اس کے لیے شاید ایک پوری جدوجہد، فلسفہ ہجرت، قیام، غزوات اور اس کے بعد کے معاملات ہونے تھے۔ اوائل میں اور کس عمر میں معراج نصیب ہوئی ہے؟ میں کہوں گا کہ معراج کو بھی معراج نصیب ہوئی ہے جب آپ تشریف لے گئے، تو وہ عمر کا کون سا حصہ تھا؟ اور پھر اسلام کے آغاز میں معراج اور اس کی گواہی کا معاملہ کیوں ٹھہرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظیم معجزے کو قرآن کریم فرقان حمید میں واقعہ معراج سے تعبیر فرمایا۔ معراج کا جو آغاز ہے آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ جس سال میں ام المومنین سیدہ پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہوا اور جناب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر غم تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ بذریعہ جبریل قاصد بھیج کر کوئی نہ کوئی پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سنایا، لیکن اب غم اتنا زیادہ تھا، فرمایا سوڑے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیشہ کلام زمین پر رہ کر ہوتا تھا، آج کلام زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بلا کر کلام کیا جائے گا۔ تو معراج کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ دوسری علماء نے فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، تاکہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے
کہ صرف ذکر مصطفیٰ بلند ہے، ذات مصطفیٰ بلند نہیں۔ واہ واہ واہ، فرمایا محبوب ذکر مصطفیٰ بھی بلند ہے، ذات ذات مصطفیٰ بھی مصطفیٰ بھی بلند ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذات مصطفیٰ بھی بلند ہے۔ اچھا، یہ ذات مصطفیٰ کا اعجاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ شرف عطا ہوا تاکہ ہم سمجھ سکیں، مگر مقامات کبریائی میں محبت، الفت، مودت اور وہ قرب تو ان کو پہلے سے حاصل تھا۔ میں علامہ جواد حسین عابدی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں بطور ہدیہ، لطفاً حکمت سے سرشار جواب میں توقع رکھتا ہوں۔ علامہ صاحب، معراج کے اس فلسفے کو قرآن نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک بیان فرمایا ہے، اس سے آگے بھی سفر ہے، مگر آیت کا یہاں تک ٹھہرنا اور پھر مسجد حرام یا اس جگہ کا خاص طور سے نشان دینا، جبکہ روایات میں ہے تو ہے کہ آپ جناب ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، تو پھر اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ کو مسجد حرام کا مقام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے تو اویس بھائی ہمیں اپنے مقدر پہ رشک کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر معراج کے لیے یہاں موجود ہیں۔ بے شک، مجھے یقین ہے کہ ہم مہمانوں کے نام آپ نے صفحے پہ رقم کرنے سے پہلے یہ نام قلم مشیت سے لکھ دیے گئے ہوں گے کہ کس نے آج ذکر مصطفیٰ میں ذکر معراج مصطفیٰ بھائی واہ، ہر کس و ناقص کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی محافل میں جو ہے وہ شرکت کرتا ہے۔ تو میں مجھ سے پیشتر جو علماء نے بیان کیا، میں اس کو یوں بیان کروں کہ معراج کی حکمت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو معراج، پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے گا، ضروریات دینیہ میں سے وہ ضروری مسئلہ ہے کہ جس کا انکار کسی بنا پر بھی، اور اس کے جزئی مسئلے کا انکار ہو یا اس کی کلیت کے ہونے کا انکار ہو، یہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں صریح طور پہ ثابت ہے اور روایات متواتر طور پر تمام کتب میں پائی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی۔ جب آپ قرآن کی آیات پہ غور کرتے ہیں تو اویس بھائی، قرآن مجید کا ایک مزاج ہے کہ قرآن مجید بہت سے مقامات پر تفاصیل کو مجمل چھوڑ دیتا ہے اور وہ روایات کے ذریعے سے پھر تفصیل بیان ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے آیت کو بیان کیا اور جیسے علماء نے بھی پڑھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو یہاں پہ ابتدا بتائی جا رہی ہے اور انتہا بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ نے خود بیان فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے بعد کا بھی سفر ہے جو روایات میں موجود ہے، اس کو اس لیے مجمل چھوڑ دیا گیا کہ وہ روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچ جائے۔ مسجد حرام کا آپ نے بیان کیا، علماء نے لکھا کہ جناب ام ہانی کے گھر سے تھا، بعض نے کہا کہ وہ جو مسجد حرام کا اس وقت کا رقبہ تھا، آج کی مسجد حرام کو ہم تصور میں نہ رکھیں، وہ جو حرام مسجد حرم تھی جس کے حرمت ہے اور جس میں احرام کے بغیر داخل ہونا منع ہے، اس پورے حصے کو حرم کہا گیا، اور آپ جس مقام پر تشریف فرما تھے وہ جناب ام ہانی کا مکان تھا۔ اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ اتنے ادب و احترام سے حضرت جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علیہ السلام تشریف لائے، براق نامی سواری تھی جس کا باقاعدہ حلیہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر یاقوت اور زمرد کی اور زبرجد کی بنی ہوئی لجام تھی۔ روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام لجام کو پکڑے ہوئے تھے، حضرت میکائیل زین کو پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کی ابا کو سنوار رہے تھے تاکہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، جیسے کسی بادشاہ کو لے جایا جاتا ہے، اس شان سے رسول اللہ کو لے جایا گیا۔ اور جیسے کہ بیان کیا مفتی صاحب نے کہ رات کا سفر تھا، اور اسرا کو علماء نے لکھا کہ رات کا جو اوائل حصہ ہوتا ہے، پہلا حصہ ہوتا ہے، اس میں شروع ہوا، اور پھر لکھا ہے وَرَجَعَ رسول اللہ فی نفس اللیلہ، اسی رات حضور واپس تشریف بھی لے آئے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جو مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جہاں انسان کی عقل دنگ اور حیران ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات تمام کرتا ہوں، یہاں پر ابتدا میں لفظ آیا سبحان، علماء نے لکھا یہ دو وجہوں سے، یا تو سبحان بمعنی تنزیہ کے ہے، یعنی پاک جیسے ترجمہ مفتی صاحب نے کیا، ایک سبحان بمعنی تعجیب و تعجب کے، عرب تعجب میں بھی سبحان کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں دونوں معنی یہاں پہ مراد ہو سکتے ہیں، لیکن افضل اور اقوی یہ ہے کہ پہلا والا معنی مراد ہے، یعنی اللہ اس بات سے بے نیاز ہے، پاک ہے ہر نقص سے کہ وہ اپنے نبی کو لے جا سکے۔ میں ایک جملہ کہہ کے آپ کے سوال کو روک دیتا ہوں، آج اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا، کوئی دانشور، سو کالڈ براڈ مائنڈڈ، اگر آج معراج کے سفر پہ اشکال کرتا ہے تو وہ اشکال معراج کے سفر پر نہیں ہے، وہ اس لے جانے والے پر ہے جو لے جانے کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر مقام معراج کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب اس کی توحید کی ABCD ابھی خراب ہے، اسے توحید کی کلاس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے خود نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ سبحان کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ ایک جملہ کہہ کے بات اور یہاں تمام کر دوں، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی ہم روایات کی بات کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی تاریخ مفتی صاحب معراج کی بیان کریں، علامہ رضی صاحب کوئی بیان کریں، میں کوئی بیان کروں، یہ خدا نہ خواستہ کوئی کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ مورخ کی طرف سے آتی ہے، جس کو جو مورخ کو پہنچ جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اصل معراج ثابت ہے۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ایک جملہ بیان کر دوں، بعض نے کثیر اقوال یہی کہے کہ بیت المقدس میں جو مسجد ہے وہ مراد ہے،
لیکن بعض علماء نے یہ لکھا کہ مسجد اقصی، آپ جانتے ہیں اقصی فل تفضیل دور کے معنی میں آتا ہے، بعض نے کہا مسجد اقصی سے مراد وہ ابعد المساجد، چھٹے آسمان پر وہ جگہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جس میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور دوبارہ وہ فرشتے دوبارہ کبھی نہیں آتے، ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا، اس مقام کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ وہاں تک حضور کو لے جایا گیا۔ معراج 2 حصوں میں ہے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور پھر مسجد اقصی سے وہ مقام ہے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو دنوت انمولۃ لا ترکتو، کہ مصطفیٰ آپ ہی آگے جائیے، میرا مقام نہیں کہ میں اس میں آگے بڑھ جاؤں۔ واہ واہ، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ کے پر جہاں جلتے ہیں وہ مقام۔ اب گفتگو کو ایک دوام ملا ہے، ایک تسلسل ملا ہے۔ معراج ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اور اپنی حکمتوں کے دریچے کھولیں، عقل کو کچھ دیر کے لیے خام کر کے دل کے دروازے کھولیں اور دیکھیں کہ یہ ملاقات دراصل احکام سے لبریز ہے، پیام سے سرشار ہے۔ شب معراج کو پیام کیا ملتا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ الف لام میم میں آپ کا انتظام آمدید کہوں گا۔ جی ٹی وی کی خصوصی شب معراج نشریات 27ویں شب، آج کی شب نشر ہو رہی ہے، اور یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم اسلامی رسومات، احکامات اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہیں ان کو مس ہونے نہیں دیتے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو احسن انداز میں ادا کریں۔ آپ کا تعاون ہمیں اس میں درکار رہتا ہے اور بھرپور ملتا رہتا ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، یہ سوال عام ذہن میں اٹھتا ہے کہ شب معراج میں گویا کہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، گفتگو کا انداز کیسے ٹھہرا، کیا آمنے سامنے گفتگو ہوئی، اس کے کیا اسباق تھے؟ دیکھیں، معراج کے سفر میں کچھ تاریخی باتیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کر بات کی جائے تو عوام کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ معراج کا سفر آپ کے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا، صحیح۔ اور معراج کا سفر بین الیقظۃ والنوم، حالت نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں ہوا۔ اچھا۔ اور معراج کا سفر ربیع الاول میں یا ربیع الثانی میں، رجب میں، رمضان میں یا شوال میں ہوا۔ اور معراج کا سفر حتیم سے ہوا، شاب ابی طالب سے ہوا، یا ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہوا۔ علماء نے لکھا ہے ان ساری باتوں میں اتفاق ہو سکتا ہے کہ شاب ابی طالب کے قریب ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، وہاں سے حتیم میں لا کر آپ کے قلب اطہر کو جبرائیل امین نے چاک کیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سونے کے تشت میں ایمان و حکمت سے انہیں بھرا گیا، اور پھر اس روحانی سفر کے لیے آپ کا آغاز ہوا۔ یہ سفر 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کو سفر ارضی کہا جاتا ہے۔ دوسرا سفر جو مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہوا، اسے سفر سماوی کہا جاتا ہے۔ تیسرا سفر جو سدرۃ المنتہا سے صریف الاقلام، جہاں قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کو پیدا کرنے کے بعد جو اللہ نے فرمایا اکتب ما کان وما ہوا کائن، لکھ جو ہو چکا جو ہو کر رہے گا، وہاں تک تیسرا سفر تھا۔ اور چوتھا سفر صریف الاقلام سے فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب ملا، فاوحى الی عبدہ ما اوحى، پھر حکمت کی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اب یہاں سے رؤیت پر بات آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ تمام صفات، آدم کا خلق، نوح کی معرفت، شیس کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، ہود کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال
کمال کسی میں نہیں پر دو چار، وہ سارے انبیاء کی صفات جس ہستی میں جمع کی گئی، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل نبی کو ملا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی سے فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ببصرہ، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، بقلبہ، اور اپنے قلب سے بھی دیکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی یہاں پہ تو کلام اور قلم دونوں خاموش ہیں سوائے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسنت وَلَيْكَ يَا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رواه مسلم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ورد یہ صبح و شام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے، بس محمد کا نام اچھا ہے۔ ورد یہ صبح و شام اچھا بس محمد کا نام اچھا ہے، اور ساری دنیا کے بادشاہوں سے ایک نبی کا غلام اچھا ہے، حق اچھا سبحان اللہ ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ساری دنیا کے بادشاہ وسلم علیک یا نبی اللہ، یا محمد، یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد، یا محمد۔ سنیے بھائی، شعر پیش کرتا ہوں، معراج کی محفل حضور، شعر آپ کی نظر۔ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد، یا محمد۔
سنیے جی شعر پیش کرتا ہوں ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال ایک شب میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال مجھ کو بھی یارو وہاں پر ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد یا محمد یا محمد. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا پیاری آواز. اور جب انہوں نے آغاز کیا تو میری سماعتیں، میرا وجدان، میرا گمان وجد میں تھا اپنی نوعیت کی، جب آپ کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا کے بادشاہوں سے نبی کا وہ غلام اچھا ہے، تو دل سے آواز نکل رہی تھی سلام صحابہ کرام. اسی الفت، مودت اور پیغام کے ساتھ جس محفل کو ہم سجائے بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کرام کا دیا ہوا تحفہ، ہدیہ ہے. اور یقینی طور سے آج ہم اس شخصیت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جس کی صداقت آج شب معراج کی صداقت اور اس کی گواہی ٹھہری. ایک مختصر صفحہ الف لام میم میں لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار. نور یاد حاصل ہے ضرمن. اور اسی رجب میں ایک ایک ساتھ کو، ایک ایک یوم کو، ایک ایک رات کو، ایک ایک دن کو ہم نے سجایا ہے، منایا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو اپنے دل میں بسایا ہے، اور اس کی حکمتوں کو نشر کیا ہے، پھیلایا ہے. اور آج 27ویں شب کو یہی پیغام ہے جو ہم نے سنایا ہے کہ محبت اور الفت کو احکام کے ساتھ عمل میں تبدیل کرنا ہے. میں یہاں پہ بہت سارے سوالات دیے بیٹھا ہوں اور ایک خاص سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ رضی حسینی، شب معراج کا یہ سلسلہ، آج جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیارات کرائی گئیں، مقامات دکھائے گئے، خاص طور سے جنت اور جہنم کے وہ کیا معاملات تھے، جنت کے کیا انوار تھے، جہنم کی کیا کیفیتیں تھیں، پیغام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن شب معراج جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے جی. اور معجزہ کا معنی ہوتا ہے جہاں پر عقل عاجز آ جائے. اس شب معراج کو کوئی بھی شخص عقل کے پیمانوں پہ نہ دیکھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو شب معراج ہے، یہ شب معراج اللہ رب العالمین نے سبحان سے شروع فرمائی. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا. اب جانے کے بھی انداز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور ایک ہوتا ہے لے جایا جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے خود جانا، ایک ہوتا ہے بلایا جانا، اور ایک ہوتا ہے لے جایا جانا. فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام خود نہیں آئے. جو خود آئے تو سوال بھی اس سے ہوتا ہے. فرمایا کہ ہم نے جبریل کو بھیج کر محبوب کریم علیہ السلام کو جہاں تک چاہا کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو رب العالمین خود لے کر جا رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، فرمایا کہ روح اور جسم کے ساتھ، کیونکہ بندے کے لیے روح بھی ہونا ضروری ہے اور جسم بھی ہونا ضروری ہے، کہ کوئی مغالطے میں نہ آ جائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی ہے، بیداری میں نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام کو جسم کے ساتھ معراج نہیں ہوئی، روح کی معراج ہوئی ہے. فرمایا بعبدہ، فرمایا کہ ہم نے اپنے عبد خاص کو جہاں تک چاہا سیر فرمائی. جہاں تک کہ جنت کے نظارے ہیں اور جہنم کے مشاہدات ہیں، یہ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے زمین پر رہ کر آقا علیہ السلام احد پر تشریف فرمائے. اور حضور ارشاد فرما رہے میں یہاں سے کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. بے شک حضور نبی کریم علیہ السلام نے جہنم کے تمام نظاروں کو بیان فرما دیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنت کے تمام نظاروں کو بیان فرمایا. آقا علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز ادا فرما رہے ہیں اور دوران نماز حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اٹھتا ہے اور قریب ہوتا ہے. بعد از نماز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کا ہاتھ آگے ہوا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میرے اتنے قریب تھی، میں چاہتا تو جنت کے پھل کو توڑ سکتا تھا. اللہ اکبر. تو مقصد جو ہے جنت اور جہنم نہیں ہے، مقصد ہے دیدار الہی. اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے اعتبار سے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان کے اعتبار سے، رب نے جس انداز میں چاہا
اپنے محبوب کو دیدار کروایا۔ معراج کا اصل مقصد ہی دیدار الہی ہے۔ بے شک ایسے معراج کا اصل مقصد ہی دیدار الہی ہے۔ اور اگر ذہن میں سوالات پیدا ہوں علامہ صاحب، سائنس کے ساتھ اگر کمپیئر کرنا چاہیں، آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ سائنسی تقاضوں کے پیش نظر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اتنا بڑا سفر اور اس سے بھی آگے چند پہروں میں، چند لمحات میں، چند ساعتوں میں کر دے، کمپیریٹیولی اس کو کیا جواب دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسلام کا خاصہ ویز بھائی یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی اپنے نظریے اور موقف سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، اس لیے کہ اسلام دین الہی ہے، پروردگار عالم کا دین ہے، اور اس نے اپنے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کی خبر دے دی ہے، دنیا تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج سائنس، میں چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان اگر ہمیں سن رہے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ آج سوشل میڈیا کو منفی استعمال سے بہتر یہ ہے کہ اس کے مثبت استعمال کی طرف جائیں۔ کیسے؟ ہمارے جو پروگرام چل رہا ہے یہ بھی مثبت استعمال ہے۔ آپ فتنہ فساد کی باتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ سیاسی جو اکھاڑے لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ ایسی بات کو دیکھیں جو آپ کی قبر کو جنت بنا دے اور آپ کو قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار قرار دے۔ آج سوشل میڈیا پہ آپ جا کر سرچ کریں، سائنسدانوں نے اس بات کو لکھا اور اس میں تحقیق ہوئی باقاعدہ کہ اسپیس کے اندر، فضا کے اندر ایک ایسی خلا کو دریافت کیا گیا جس کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، اور سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ بلیک ہول ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں اس قدر اندھیرا ہے اور روشنی کی رفتار سے وہاں جو چیز جاتی ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن سائنسدانوں نے ایک جملہ پھر یہ بھی لکھا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایکسٹرا پاورز ہوں، کچھ ایسی اضافی قوتیں ہوں تو وہ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے، اس سے مزاحمت کرتے ہوئے وہاں سے واپس آ سکتا ہے۔ اسی ایکسٹرا پاور کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بالکل یہی جملہ سورۃ النجم کی آیات کا مطالعہ کریں، سائنسدانوں نے لکھا کہ قرآن مجید نے 1443 سال پہلے اس چیز کو مینشن کیا ہے۔ قرآن مجید میں وہاں پر تذکرہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ستارے کی جب وہ غروب ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے آج ثابت کیا ہے جس ستارے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس بلیک ہول میں گر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور کو جب لے جایا گیا تو بالکل دنیا کا عرش کا آخری سرا تھا، جس کے بعد حضور قاب قوسین کی منزل پر پہنچ گئے۔ کہا یہ جاتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں یا تو بلیک ہول ایک ایسا مقام ہے جہاں سے دوسری دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اسی کو پھر ہم عرش اور عرش سے آگے کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، قرآنی آیات کو آج سائنس اپنے تجربات کے ذریعے ثابت کر رہی ہے، اور آج بھی حضور کا معجزہ جگمگا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہی برحق ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ نبی کریم جب معراج پہ پہنچے تو جو تحفہ نمازوں کو لے کر آئے، الصلاۃ معراج المومن، اگر مومن اس معراج کا لطف لینا چاہتا ہے تو مصلی پر رب کے سامنے کھڑا ہو، تاکہ جو معراج کا لطف اللہ کے رسول نے اٹھایا تھا اس کی کچھ چاشنی ہمیں اس نماز کے ذریعے سے پروردگار کے سامنے کھڑو کے بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جو کمپیریزن تھا سائنس اور اسلام کا یہ بہت خوب تھا۔ میں واپس سے آتا ہوں رضی حسینی، علامہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کلام کرے؟ کلام تو اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا، ظاہر ہے کوئی لب و لہجہ، کوئی آواز، کوئی ایسا انداز ہوگا جو سمجھ میں آتا ہوگا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سمجھ میں لا ہی نہیں سکتے، ہم محدود ہیں۔ تو پھر گویا کیا انداز تھا، کیا کلام تھا، کیا لہجہ تھا؟ فاصلے کا تو ہو گیا، طے پا گیا، مگر یہ کتنی دیر کے معاملات تھے اور کیا احکام تھے؟ دیکھیں اویس بھائی، قرآن کریم فرقان امین نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اور وہ دونوں قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، اور یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب رب اپنی شان کے اعتبار سے، کیونکہ رب آوازوں سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جبھی اس مقام کو لا مقام کہا گیا۔ لا مانے نہیں، مقام مانے جگہ، کیونکہ رب کے لیے جگہ نہیں ہے، رب کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ جگہوں سے پاک ہے، وہ آوازوں سے پاک ہے۔ اس نے پہلی آیت میں فرما دیا، پہلے ہی معراج کی ابتدا میں فرما دیا سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گیا۔ فرما دیا گیا کہ بس محبوب کریم علیہ السلام جتنا بیان محبوب نے فرمایا ہے آپ نے اتنا ہی بیان کرنا ہے، اس سے آگے ہم جائیں گے، آوازوں پر جائیں گے تو یہ گمراہی کے زمانے میں آ جائے گا۔ رب نے اپنی شان کے اعتبار سے حضور سے کلام کیا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی شان کے اعتبار سے اس کلام کو سماعت کیا۔ جانے والا
بتا سکتا ہے اور جو لے کر گیا ہے وہ بتا سکتا ہے. ہماری عقل دنگ ہے کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج میں تیرے قدموں تک پہنچا. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. یہ ابتدا اور انتہا کا معاملہ, اور ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے, ہم تو وہی پا چکے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے. میں ایک مختصر سا وفل ہوں, مگر جاتے جاتے ایک سوال پوچھ کے جاؤں تاکہ جب لوٹ کر آئیں تو آپ کی سماعتیں بیدار ہوں, تیار ہوں. قرآن میں اس واقعے کو تو نقل کیا گیا ہے, بیان کر دیا گیا, مگر کیا اس سے پہلے بھی انبیاء کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا خود ایک معراج تھا, یا پھر ان اصحاب کہف کے افراد کا کہ جن کو سلا دیا گیا, کیا وہ نیند کی حالت میں کسی معراج کی طرف گامزن تھے؟ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, آپ کا انتظار. نور پھیلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک کی کثرت کریں. جو کہ آپ سن رہے ہیں, جو کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں, جو مناظر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اور آپ کی زبانیں بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو مجھے لگے گا کہ پروگرام کا حاصل ہمیں مل چکا ہے. اور وہ یہی ہے کہ کثرت سے صلوات پڑھیں. آج کی شب عبادت کی شب ہے. یہ پروگرام دیکھیں, دیکھنے کے بعد حکمت کی باتیں سننے کے بعد جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے, زہد و تقویٰ کا جام آپ سے لبریز نہیں ہوگا. آپ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ صراط مستقیم, زہد, تقویٰ, اذکار کا ایک ایسا محور باندھیں گے جیسے ہم نے کوشش کی ہے, جیسے مزاج قرآن کا ہے. اس نے آغاز کیا تھا سبحان سے, آج ہم نے بھی مفتی فضل سبحان صاحب سے آغاز کیا, اور اس نے عبادت تک لے کے جانا ہے. لہٰذا گفتگو کے آخر میں جواد حسین عابدی صاحب تشریف فرمائے. یہاں پہ شفقت اور مہربانی ہے کہ آپ کو مسلمان بنا کے رکھا ہے, اور مسلم بھی یہاں بیٹھے ہیں, شفیق بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور رضی تو پھر رضا کا نام ہے, اور وہ آپ کو حاصل ہوگی جب آپ عبادت میں, زہد میں, تقویٰ میں, درود و سلام میں توجہات دیں گے. مفتی صاحب, کیا اس سے پہلے بھی انبیاء کرام کو معراج نصیب ہوئی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, یا دیگر انبیاء کے حوالے سے کوئی ایسی نشانی ملتی ہے؟ دیکھیے, تمہیداً میں یہ عرض کر دوں کہ بڑا انعام بڑی آزمائش کے بعد ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب وہ 100% اس میں کامیاب ہوئے, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ, تو انہیں جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما, انسانیت کے لیے امام بنا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ جو ملا, جیسے حضرت نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو جدائی کا لمحہ تھا, آپ غمگین اور حزین ہو گئے. پھر طائف کے بعد یہ واقعہ ہوا. طائف میں بھی آپ کو بہت زیادہ اذیت دی گئی. جب مشرکین مکہ نے زمین کو تنگ کیا تو اللہ نے فرمایا یہ زمین کو تنگ کر رہے ہیں, میں آسمانوں کے دروازے کھولنے لگا. اللہ نے وہاں پر بلا لیا. اب معراج کے سفر میں جو جنت اور جہنم کے نظارے تھے, یعنی جہنم میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پڑھا کہ آقا نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جو ایک ہی دن میں بیج بوتے ہیں اور فصل کاٹ لیتے ہیں, تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, انہیں فوراً اس کا ریوارڈ اور ایوارڈ مل جاتا ہے. پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. فرمایا یہ بے عمل واعظ ہے, جو خود بات کرتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. لما تقولون ما لا تفعلون. اور تیسرے موقع پر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا. فرمایا یہ بے نمازی, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. اسی لیے نماز بھی ضروری ہے. اور چوتھے نمبر پر ایک جماعت کو دیکھا جن کے شرمگاہ پر چیتڑے لگے ہوئے ہیں. فرمایا یہ زقوم کا درخت کھائیں گے, زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے. اور ایک جماعت کے جو پکے ہوئے صاف گوشت کو چھوڑ کر کچے اور سڑے ہوئے گوشت کو استعمال کر رہے تھے, یہ اپنی حلال اور پاک بیوی کو چھوڑ کر ناجائز جگہ پر اپنی خواہشات پوری کرنے والے ہیں. اور کچھ لوگوں کے پیٹ گڑے کی طرح آگ سے بڑھے ہوئے, وہ سود خور تھے. اور کچھ کے سروں پر اتنا بوجھ کہ ان کے لیے اٹھانا مشکل نہیں تھا, وہ امانتوں میں خیانت کرنے والے تھے. تو معراج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں. اگر ہم بھی یعنی نفس کے خلاف جہاد کریں گے اور انبیاء کی طرح
आपने जो सवाल पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाकर हम कलामी का शर्फ बख्शा गया, ये भी महराज और बुलंदी की एक शक्ल है। ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलाया गया, ये भी महराज और बुलंदी की एक शक्ल है। इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुले गुलजार बनाया गया। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, ये भी महराज और बुलंदी की एक शक्ल है। लेकिन हमारे नबी को जो अल्लाह ने बुलंदी दी, हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने नक्शा किस अजीब अंदाज से खींचा कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बज़्म कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफ़क़त है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत तख़य्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बसाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। मुझे हशर का डर क्यों हो ए कासिम, मेरे आका है वो, मेरे मौला है वो, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से हौज़े कौसर लुटाया गया। भाई क्या खूबसूरत अंदाज है शफीक साहब, जिस तरह से शफकत फरमाई है मुफ्ती फजल सुभान साहब ने। पाकिस्तान का ये खासा है, आलम इस्लाम में सारे रंग हैं, रसूमात हैं, ज़ुबानें हैं, और सब मिल के मोहब्बत और मवद्दत का इजहार करते हैं। मगर आज मेरा दिल कर रहा है कि एक पंजाबी कलाम हो जाए जिसमें अंदाज़ आशिकाना हो और गुफ्तगू मेहरमाना हो। हज़रत ने एक शेर सुनाया है, अर्श से नूर चला और करम तक पहुंचा। जी पेश करता हूँ। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। तेरी या रसूल अल्लाह, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। पढ़िए है सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद। दिल आका दे नजारे कोनो रजदा ही नहीं, दिल प्यारे दे नजारे कोनो, दिल सोने दे नजारे कोनो रजदा नहीं। सोना ए हो जिया जग विच लभदा नहीं, सोना ए हो जिया जग विच लभदा नहीं। प्यारे आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी जुबान, सोने आका दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा है नहीं। हुक्म दिता है खुदा जिब्रील तू जा, हुक्म दिता है खुदा, हुक्म दिता है खुदा जिब्रील तू जा, और जाके सोहने नो ले आ अर्श सजदा नहीं। जाके सोहने नो ले आ अर्श सजदा नहीं। नबी चढ़ने बुराक पहुंचे अरशां ते आप, नबी चढ़ने बुराक हो, नबी चढ़ने बुराक पहुंचे अरशां ते आप। अगों पैंदी है आवाज
کوئی ڈکدا نہیں، اگوں پیندی آواز کوئی ڈکدا نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا نہیں، دونوں ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، دو ملے نے پیارے پردے کھل گئے نے سارے، بیٹھے کر دینے نظارے کوئی رجدا نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا نہیں، دل آقا دے نظارے کولوں رجدا نہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبتوں کی مٹھاس برقرار رہے، یہی انداز برقرار رہے، اور جب بھی آئے شب معراج کا ذکر، خدا کرے کہ عشق اخلاق کے اس امتیاز میں ہمیشہ سرشار رہے۔ میں گفتگو کو ایک مختصر سا وقفہ دے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا سوالوں کے ساتھ اور پھر ان باتوں کے ساتھ جو راز کی باتیں ہیں شب معراج میں، راز کی باتیں کن رازدانوں کے ساتھ کہی گئی ہیں وہ بھی آپ کو سنائی جائیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار۔ خوش آمدید، جی ٹی وی کی خصوصی شب معراج نشریات جو عرفان معراج ہے وہ آج آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، سوالات کا تسلسل جاری ہے، مگر ایک نظم، انداز شاعری اور اس میں پیام۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کے یہ پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ آج کے اس دور میں دین کو پکڑیں گے تو دنیا ملے گی، اور وہ دنیا جو دین سے دور کر دے وہ دنیا نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، اور اسی دال میں اگر ہم اپنی دال گلانے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پوری دال ہی کالی ہے اور جل چکی ہے، اور دنیا نے دیکھا ہے آج دنیا فسادات کی طرف جا رہی ہے، آپس میں تصادم بڑھ رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اسلام جو امن کا قیام ہے، جس نے بات کی ہے حقوق کی۔ اور آگے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے رمضان الکریم میں جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، الف لام میم کے پلیٹ فارم سے یہی پیارا پیغام نشر ہوتا ہے، اس میں اختلافات نہیں، اتفاقات ہیں، اتحاد ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو ابہام سے بھری ہوئی ہے تو پھر اس کو بیٹھ کر سلجھائی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے۔ علامہ جواد حسین عابدی صاحب، گفتگو یہاں پر ٹھہری تھی، ایک پل کے لیے ہم نے سمجھا لب و لہجے کا ہونا بڑا ضروری تھا مگر اس کا تعین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، وہ کیا معاملہ ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا چونکہ سوالات ہیں ذہن میں آتے ہیں، جب علامہ مفتی فضل سبحان صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے کہ جو زکوٰۃ کے مختلف منکرین تھے ان کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ ہو رہا تھا، تو اسلام تو ابھی اوائل دور سے گزر رہا ہے، اس سے پہلے زکوٰۃ کا حکم اس طرح سے آیا نہیں تھا اور ہم ابھی پیدا ہوئے نہیں تھے، تو کیا انہی لوگوں میں سے موجود لوگ تھے جو اس طرح کے مجرمین تھے جن کو سزائیں دی جا رہی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے ایک جملہ عرض کیا، ابھی ہم حقیقت امر یہ کہ اس وقت ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں ابھی معراج کے میم کی گولائی میں ہم لوگ موجود ہیں۔ جی، حتی الامکان علماء بہترین سمجھ سکتے ہیں، ابھی اس میں گوشے بیان نہیں ہوئے ہیں۔ ایک جملہ بس میں کہہ کے اسی سوال کو یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخصیت بڑی ہو، کوئی ذات بڑی ہو، تو کسی کو آنر دینے کا، کسی کو رتبہ مقام دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے پاس بلا لیں۔ بڑی بات ہے بھی بڑے صاحب کے پاس جا رہے ہیں، بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ خود لینے آ جائے یا ایک مرتبہ وہ اپنا کوئی خاص الخاص بندہ بھیجے۔ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار عالم نے بلایا ہے تو وہ خود آتا، لیکن علماء نے لکھا کہ اللہ کے لیے آنا اور جانا یہ مخلوق کی صفت ہے، اللہ کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا ہے، وہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے۔ لیکن وجاء ربک والملک صفا صفا، تو جا کا معنی وہاں پہ علماء نے لکھا کہ وہ اپنے مقام پہ تعویل میں دیکھا جائے گا، تفسیر میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اسی لیے سنیں گے آپ لوگ کہتے ہیں جاء رمضان، جاء رمضان، روایت میں ولا تقولوا جاء رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان، یہ نہ کو رمضان آ گیا، لأن رمضان اسم من اسماء اللہ، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ معراج ایک وہ مقام ہے کہ پروردگار عالم نے جو اکبر ہے، جو خود ساری بڑائی بزرگی تکبر اسی کو زیب دیتا ہے، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بلایا، اور جبریل علیہ السلام کے لیے یہ جو آیت میں لفظ ہے، دیکھیں میں نے کہا بھی گوشے بیان نہیں ہوئے، نُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس لیے بلایا تاکہ اپنی نشانیوں کے جلوے دکھائیں۔ علماء نے لکھا یہاں جلووں سے مراد کیا تھا؟ بیت المعمور کا دکھانا تھا، جنت جہنم کے مشاہدات تھے، قاب قوسین کی منزلیں تھیں، سدرۃ المنتہا کی منزلیں تھیں، اور ایک روایت میں جملہ یہ ہے کہ رأى رسول اللہ جبریل علی ساقہ الدر،
حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور نے اپنی آنکھوں سے اس طرح سے دیکھا جیسے سبزی کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ چمک رہا ہو. حضرت جبریل علیہ السلام کے پنڈلی مبارک پر نور ایسے چمک رہا تھا, اور جبریل علیہ السلام کے 600 ایسے پر دیکھے گئے کہ جن کو اگر پھیلائیں تو زمین و آسمان کی وسعتوں میں ہوں. 2 مقام پر حضور نے اپنی آنکھوں سے حضرت جبریل علیہ السلام کا اصل صورت میں مشاہدہ کیا ہے. یہ تھا معراج میں بلانے کا جلوہ کہ تم جبریل کو بھی دیکھو, اس لیے کہ تمہیں ہم نے اول مخلوق بنایا ہے, تم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. بعض اوقات کوئی سیریمنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس جو گیسٹ ہے, وہاں کا جو چیف گیسٹ ہے, اس کو بلا کر ایک دفعہ دکھا دیا جاتا ہے, دیکھیں یہ ہم نے ایسے کیا, یہ ہم نے ایسے کیا ہے. تو قیامت کے چیف گیسٹ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شفیع اعظم وہی ہیں, شافع محشر وہی ہیں. گویا انہیں بلا کے دکھایا گیا, دیکھو یہ جنت ہے, یہ جہنم ہے, یہ حوض کوثر ہے, یہ مقام محمود ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس مقام پر, اور ایک جملہ جیسا میں نے ابھی بیان کیا کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تاریخ کی یا روایت کی, تو اس کو خدا را کفر و ایمان کا مسئلہ نہ سمجھے گا, فقط روایت کی حد تک کہ روایت کا موجود ہونا. مناقب خوارزمی میں یہ روایت ہے, سید علی ہمدانی شافعی نے محدث القلبہ میں لکھا ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوئے, پوچھا یا رسول اللہ آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا ہاں. فرمایا رب سے ملاقات ہوئی, دیدار ہوا؟ فرمایا ہاں. فرمایا کہ بِأَيِّ لَہْجَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ, آپ کا رب آپ سے کس لہجے میں بیان فرما رہا تھا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا خاطبنی ربی بلہجۃ علی ابن ابی طالب. یہ روایت میں جملہ موجود ہے, اب اس کی سند پہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال روایت میں ایک جملہ پایا جاتا ہے. ترجمہ بیان فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے, کیا فرما رہے ہیں کہ کس لہجے میں خطاب فرمایا؟ اللہ نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں گفتگو فرمائی, اور میں نے پھر اس کو کہا پروردگار لہجوں کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ خالق لغت ہے, خالق کلام ہے, لیکن یہاں پر ایک مقام اور مرتبہ بھی دکھانا تھا. جہنم کا مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے, لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. ایک جملہ پر جنت کا بیان کر دوں. حضور جنت سے جب گزر رہے فرماتے ہیں لما مررت بی الی السماء مررت علی شجرۃ طوبیٰ, میں شجرہ طوبیٰ کے پاس سے گزرا, میں نے اس میں ایک چمکتا ہوا پھل دیکھا. مستدرک کی روایت ہے, تقریباً کتابوں میں روایت موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ بڑھ کے اس کو تناول فرماؤں. حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں اس کو تناول فرمانا؟ تو آواز آئی ہاں. جبریل علیہ السلام نے جیسی ہاتھ لگانا چاہا, اللہ کی آواز آئی اے محمد آگے بڑھ کے خود اسے تناول فرمائے. حضور فرماتے ہیں فناولتھا فاکلتھا, میں نے اس کو ہاتھ سے لیا اور کھا لیا. فرمایا کہ یہ وہ نور تھا جو زمین پہ آنے کے بعد جب خدیجہ میں منتقل ہوا تو نور فاطمہ بیان فرمایا. ام المومنین حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ جب بھی میں دیکھتی بار بار آپ حضرت فاطمہ کو چوما کرتے تھے. میں نے پوچھا لماذا تکسر تقبیلک, آپ کس لیے حضرت زہرا کو چومتے ہیں؟ فرمایا کہ کلما اذا اشتقت الی رائحۃ الجنہ فشممت ابنتی فاطمہ, میں جب بھی جنت سونگنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کو سونگ لیا کرتا ہوں. ایسا کلام یہ ہوا کہ جنت ہو, دوزخ کے معاملات ہوں, بیت معمور ہو, یہ سب کچھ قیامت کے جو یوں کہیے کہ مہمان خصوصی ہیں, جو قیامت کے یوم دین کے اندر شفیع اعظم ہیں, ان کو یہ سب مقامات دکھانے تھے. اور معراج سے ایک سبق ہمیں صرف یہ ملتا ہے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ نے وہ بلندی عطا کری جو اس نے انبیاء میں بھی کسی کو عطا نہیں کی. ہمیں کم سے کم اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا چاہیے کہ قیامت میں جب حضور کا سامنا ہو اور قبر میں جب حضور کا چہرہ دکھایا جائے تو پھر کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو صاحب معراج ہے, صاحب لامکاں ہے. پروردگار ہم کو نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عنایت. آمین یا رب العالمین. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, البتہ یہ کہ یہ گفتگو اس مقام پر پہنچی ہے جو اسماء, جو مقدس نام لیے گئے ہیں, ان کے لیے تو احتراماً کھڑے ہو جانا بنتا ہے. مگر کیا ہی خوب ہو کہ ان نام کے توسل سے, وسیلے سے قوم بیدار ہو جائے, ہمارے وجدان کھڑے ہو جائیں, شعور بیدار ہو جائیں, اور پھر ہم میں محبت اور امن کا وہ خاصہ پیدا ہو جائے. میں تمام دوستوں سے, علماء یہاں پہ تشریف فرمائے, نعت خواں, منقبت خواں حضرات تشریف فرمائے, اور آج کی شب کو آپ کے لیے خاص بنانے کے لیے وہ پیغام نشر کرنے والی گفتگو, وہ کلام, وہ زبانیں تشریف فرمائے. صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آج آپ نے سیکھا ہے اس کو عمل میں اتاریے گا. میں دعا کروں گا, پروردگار عالم سے دعا کروں گا, اور آپ کو بھی اس میں شامل رکھوں گا. گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. ملک پاکستان کے دفاع کے لیے سرحدوں پہ موجود ان جوانوں کو شامل رکھیے گا جو اس شب کی بھی قربانی دے رہے ہیں, ہر شب کی طرح بیداری کی صورت میں. پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب العالمین جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے. پروردگار عالم جو بھی مسافر ہیں ان کو خیریت سے اپنی منزل تک پہنچائے. رب العالمین جو بزرگ ہیں ان کو عمر بالخیر عطا فرمائے. یا رب العالمین جو ہماری بہن بیٹی ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرمائے. یا رب العالمین جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو شعبہ تعلیم و تدریس میں بہترین انعامات عطا فرمائے. یا رب العالمین تجھ سے
تیرا پیارا محبوب جو ہمارے لیے مانگ کے گیا ہے ہم بھی اس پہ آمین کہتے ہیں اور وہی تجھ سے طلب کرتے ہیں. ہمیں محمد، آپ کی آل، آپ کے اصحاب کی محبت عطا فرما یا رب العالمین. ملک پاکستان کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ہم اس شب میں تجھ سے بہت سارے تحفے طلب کرتے ہیں اور ایک تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو قصیدہ برد الشریف کا ہے. اسد ایوب کی آواز میں ہم سب درود و سلام بھیجیں گے اور گزارش کروں گا کہ آپ اس کلام کو پڑھیں گے. الہی یا رب العالمین. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے خدا جانے، نبی جانے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دل جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے شاہ رسول محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی.